بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غربت انسان کو اس قدر مجبور اور خودغرض بنا دیتی ہے کہ وہ چاہ کر بھی دوسروں کی مدد نہیں کر سکتا اور اپنی حقیقت چھپانے کے لیے لاکھ جتن کرنے کے باوجود ندامت و شرمندگی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ واقعہ بھی اسی حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ میں سوچتی سوچتی تھک گئی ہوں، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ بعض باتیں انسان یوں ہی رواداری میں کہہ دیتا ہے جن کا کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا۔ اب فون پر ناصرہ فرسٹ کزن نے اپنے گھر کے پانی کا رونا رو دیا کہ آج 4 دن ہو گئے ہیں پانی نہیں آ رہا، تو میں نے یوں ہی برسبیل تذکرہ کہہ دیا، ارے ہمارے گھر آ جاتی۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں تھا کہ وہ میرے گھر آ جائے۔ میاں صاحب دفتر سے دیر سے آ رہے تھے، کیسے آ جاتی؟ مجھے عادت ہے روز نہانے کی، ایمان سے اتنی پریشان ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ اس نے مزید پریشانیاں گنوائیں، اف رکشا کر کے آ جاتی، گھر دور ہی کتنا ہے، صرف ایک ہی بلاک کا تو فرق ہے۔ میں پان چباتے ہوئے خوش دلی سے باتیں بگا رہی تھی۔ نہیں آپا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کہاں گھر سے نکلا جاتا ہے، کوئی گھر میں بڑا بوڑھا ہوتا تو بچے سپرد کر کے واقعی آ بھی جاتی۔ ہاں یہ تو بات ہے۔ میں اطمینان سے ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ ویسے بھی مجھے کون سا ایسا کلک تھا، اس کے گھر میں بے شک سال بھر پانی نہ آتا، میری بلا ہے۔ ابھی میں فون کر کے بستر پر لیٹی اخبار ہی دیکھ رہی تھی کہ بچوں نے شور مچایا کہ ناصرہ خالہ آ گئیں۔ ارے کیسے آ گئیں؟ ابھی تو فون کر کے نمٹی ہوں، خواہ مخواہ ہی آ گئیں۔ بچوں کے جھوٹ پر مجھے غصہ آ رہا تھا، مگر سامنے ناصرہ کو دیکھ کر واقعی ہکا بکا رہ گئی۔ وہ ہاتھ میں اپنے کپڑوں کا جوڑا پکڑے ہنستی ہوئی اندر آ گئی تھی۔ آپ سے فون کر کے ہی فارغ ہوئی تھی کہ امی اور باجی آ گئیں، تب ان کو بیٹھا دیکھ کر میں فوراً ہی آ گئی۔ رکشا بھی فوراً مل گیا۔ اچھا بیٹھو۔ میں نے تیزی سے جا کر غسل خانے کی ٹوٹی ہوئی ٹکنی لگائی، بند شاور کو سوئیوں سے کھولا، چکنا ڈھونڈا، سرف سے دھویا، پڈرے ڈھونڈ کر رکھے، ٹوٹے ہوئے نل کو کپڑے سے باندھا۔ منٹوں میں اس ہنگامی صورتحال سے نمٹ کر میں نے ناصرہ سے کہا، جاؤ بھائی پہلے نہا لو۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ نہاتے ہی تولیے کی فرمائش کرے گی، اور اس فرمائش سے مجھے ہمیشہ کی چڑ ہے۔ پتہ نہیں یہ کس نے ایجاد کیا ہے، میں تو کتنے ہی خرید لوں کبھی مل کر نہیں لیتا۔ آج بھی یہی ہوا کہ ناصرہ کو غسل خانے میں بھیج کر ساری الماریاں ایک تولیے کے لیے کھوج ڈالی، مگر وہ تو یوں غائب تھا جیسے گدھے کے سر سے سیم۔ امی تولیہ کہیں نہیں ہے۔ سارے بچے علیحدہ یوں انکار میں سلہرا رہے تھے جیسے کہ کبھی انہوں نے تولیے کی شکل ہی نہ دیکھی ہو۔ صبح تمہارے پاپا جس سے اپنے جوتے صاف کر رہے تھے وہی ڈھونڈ لو۔ تمہارے چاچا نے اپنی گاڑی میں حسب عادت تولیے سے چمکائی ہوگی، وہ تولیہ کہاں ہے؟ صبح کھانے کی میز پر گری ہوئی چائے بھی تو تولیے سے صاف کی گئی تھی، وہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ بھابی، وہ سب میلے تولیے تو میں نے میلے کپڑوں میں باندھ دیے تھے، آج دھوبن آئے گی نا میری چھوٹی نند۔ اس ہنگامی صورتحال کو دیکھ کر دور کھڑی کوڑی لائی، ٹھیک ہے میلے کپڑوں میں سے کوئی قدرے صاف تولیہ نکالو، ناصرہ نہا کر تولیہ مانگے گی تو کیا دوں گی؟ میں نے اپنی نند نوشین کو مشورہ دے کر کمرے میں قدم رکھا۔ ابھی گنگا ڈھونڈنے کا سلسلہ بھی کرنا تھا کہ معلوم ہوا کہ ناصرہ تو نہائے بغیر ہی باہر آ گئی۔ ارے نہائی نہیں؟ کیوں نہیں؟ میں نے اپنے اندرونی صدمات کو چھپاتے ہوئے کہا کہ کہیں وہ تولیہ ڈھونڈنے کی مشکلات میرے چہرے سے نہ پڑھ لے۔ ارے آپا، آپ کے غسل خانے میں نہانا تو بڑے دل گردے کا کام ہے۔ دروازہ ایک جھٹکے سے اپنے آپ ہی کھل گیا۔ چھٹکنی لگانے کی کوشش کی تو ہاتھ میں آ گئی، نل کی ٹوٹی کھولی تو دوسرا نل کھل گیا۔ بڑی مشکل سے اپنا دوپٹہ ٹھونس کر نل کا پانی بند کیا۔ ناصرہ کے چہرے پر ندامت کے آثار آ گئے، جیسے یہ نقصانات اسی کے طفیل وجود میں آئے ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، مگر تم بالٹی بھر کے ہی نہا لیتی، میں نے چہرے سے پسینہ پوंچھتے ہوئے کہا۔ شاید نہا بھی لیتی، مگر جیسے ہی میں پٹری پر بیٹھی وہ کھٹک سے ٹوٹ گیا۔ وزن بھی بہت بڑھ گیا ہے نا میرا۔ وہ مارے خجالات کی آنکھیں نہیں ملا رہی تھی اور میں دل ہی دل میں ہنس رہی تھی کہ ٹوٹے ہوئے پٹرے کے پیر کو میں نے بچے کے ببل گم سے چپکا رکھا تھا، بس اب چلوں گی میں۔ وہ خفت سے ہنسی اور چلتے ہوئے وقت بچوں کے ہاتھ میں 50 کا نوٹ الگ رکھا کہ جلدی میں کچھ لا نہیں سکی تھی، اور میں اس کی جانے کے بعد یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ کہیں یہ سب صورتحال جان کر تو پیسے نہیں دے گئی کہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کی مرمت کروا لو۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اس بارے میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔